رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جب انسانیت دم توڑ رہی تھی، ظلم اور جفاکاری چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف ایک بربریت، ظلم، خوف اور لوگوں کا قتل اور غارت گری، عرب کی سرزمین پر بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، ایران کی سرزمین پر عورتوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ بچوں کا وطی کرنا، ہند کی سرزمین پر بیویوں کو موت کے بعد شوہر کے ساتھ زندہ ستی کی رسم کے ساتھ جلا دینا، بے پناہ گناہ جب عام ہو گئے اور ظلم اور بربریت عام ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر، انسانیت پر رحمت کی نظر فرمائی اور 12 ربیع النور کو عرب کی سرزمین پر شہر مکہ المکرمہ میں ایک نور چمکا اور وہ آمنہ کے بطن سے ظاہر ہوا، اور وہ نور محمدی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلوہ گر کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہاری طرف ہم نے ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد نور اللہ کا نور، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور کتاب سے مراد وہ اللہ عز و جل کی مقدس ترین کتاب قرآن مقدسہ ہے۔ تو ان دو چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے، حیات کے لیے اور لوگوں کی نجات کے لیے بھیج دیا، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ایک ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور دوسرا اللہ کا کلام۔ یہ دو چیزیں آ گئے انسانیت کو بربریت سے بچانے کے لیے، ورنہ اتنا ظلم تھا عرب کی سرزمین پر۔ میں نے مکہ المکرمہ میں وہ قبرستان دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور چھوٹی سی بچی 1 دن، 2 دن، 8 دن، 1 ماہ بمشکل وہ جی پاتی کہ قبر کھودی جاتی، اور اس ریگزار میں جہاں پر شدید گرمی ہے، میں اس قبرستان میں کچھ دیر نہیں ٹھہر سکا گرمی کی وجہ سے۔ لیکن عرب کی اس سرزمین پر جہاں پر اتنی زیادہ گرمی ہے، کیسے زندہ چھوٹی بچی کو دفن کیا جاتا تھا ہوگا؟ حیران ہو جاتی عقل کہ یہ لوگوں کا کیسا ظلم تھا، کتنا برا مانتے تھے بچیوں کو، کتنا عیب سمجھتے تھے۔ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کی صورت لٹک جاتی تھی کہ کیا بات ہے، میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ باپ شرمندہ ہو جاتا، رسوا سمجھتا، اپنے آپ کو خوار سمجھتا، اور پھر بیٹی کو دفن کر کے ہی خوش ہوتا۔ کون ساتھ دیتے تھے اس باپ کا؟ سگا چچا، بچی کا سگا تایا اپنی ہی بھتیجی کو دفن کرنے کے لیے ہاتھ بٹاتا تھا بھائی کا، اور اس طرح قتل کر دیے جاتے تھے۔ بڑی تعداد میں بے شمار بچیاں دفن کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن پوچھے گا اللہ رب العزت ان بچیوں سے کہ کس گناہ کی بنیاد پر تجھے قتل کیا گیا، کیوں تجھے قتل کیا گیا؟ قاتل سے نہیں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی، بچی سے پوچھے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ بچی کہے گی کہ باپ نے مجھے قتل کر دیا ہے، میرے باپ نے ہی مجھے زندہ قبر میں اتار دیا اور مٹی ڈال کر داب دیا۔ کیا جواب دے گا اس وقت ظالم؟ کیونکہ حدیث شریف میں ہے حشر کے دن اللہ رب العزت جس کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ کرے گا وہ خون ناحق ہے۔ کسی جاندار کا خون کرنا، کسی انسان کا ناحق خون کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن سوال کرے گا، اور بِأَيِّ صورت ذنب، کس لیے تو قتل کی گئی؟ کیا جواب دیں گے اس وقت میں؟ تو اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوگا، ناراض ہوگا، اور ان عرب کے لوگوں سے پوچھے گا کہ کیوں قتل کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ۔ تو وہاں اس وقت میں ہوتا تھا۔ آج کیا ہند کی سرزمین پر بچیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہند کی سرزمین پر آج مسلمان کہلانے والا، وہ میلاد النبی کا جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ دن منانے والا، نبی کی محبت کا اعلان کرنے والا، سنتوں کا خود کو آئینہ
دار سمجھنے والا، جو نمازی بھی ہوگا، جو رمضان کے روزے بھی رکھے گا، بلکہ زکوٰۃ بھی نکالتا ہوگا، حج بھی ادا کرتا ہوگا، کیا وہ بیٹی کی آمد پر ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے بیٹا پیدا ہونے پر ہوتا ہے، یا اس کا دل ملول ہوتا ہے؟ دل سے بات کریں اپنی، آپ خود اپنے دل پر گواہ ہیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بیٹی پیدا ہونے پر کیا مشرکین مکہ جو گمراہ تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، انہی کی کیفیت ہوتی، یا پھر مسلمانوں والی تمہاری کیفیت ہوتی ہے؟ اس کا تو جائزہ لے لو۔ بیٹی کا پہلا حق ہی ادا نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی خوشی نہیں منائی جاتی ہے جیسے بیٹے کی خوشی منائی جاتی ہے۔ تو ظلم ہوتا ہے بچیوں پر، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر کیا۔ وہ 1 سال جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، کتب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 1 سال تک کوئی بچی کو پیدا نہیں کیا کہ میرے محبوب کی آمد ہے، اس وقت میں کوئی بچی زندہ درگور نہ کرو۔ پورے عرب کے علاقوں میں صرف بیٹے 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 ہی پیدا کیے تاکہ رحمت للعالمین آ رہے ہو اور بیٹیوں کو اس سال دفن کیا جاؤ، یہ اللہ کو گوارا نہ تھا، تو اللہ رب العزت نے صرف بیٹے پیدا کیے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب دنیا میں ظلم اور بربریت عام تھی، ایک گناہ سے لوگوں کو روکتے روکتے 23 سال کے مختصر عرصے میں عرب سے سرزمین سے لے کر مشرق مغرب شمال جنوب اللہ کے نور کو پھیلا دیا اور ہر طرف اسلام پھیلا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، تکلیف کو جھیل کر، مصیبتوں کو جھیل کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفر کی اندھیریوں سے قوموں کو نکالا، عرب کے لوگوں سے جہالت کو دور کیا، بربریت کو دور کیا۔ وہ لوگ شادیاں کرنا ہوتا تو بیٹیاں نہیں ہوتی ساتھ میں، تو قافلے والے جا رہے ہو تو ان کے پاس سے بچیوں کو لوٹ کر لا لیتے تھے، ڈاکہ ڈال کر بچیوں کو لوٹ کر لاتے، ان سے پھر اپنی نسل چلاتے، اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے، بیٹوں کو پھر پروان چڑھاتے۔ اور پھر عمل کیا تھا؟ شراب نوشی ان کا پیشہ تھا عرب میں، شہر مکہ میں حرم شریف میں کعبہ معظمہ کے سامنے بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے، اور پھر وہ عمرہ بھی کرتے تھے۔ کیسا عمرہ تھا ان کا، کیسا طواف تھا؟ تالیاں بجاتے ہوئے وہ طواف کرتے تھے، اور پھر وہ گول پھرتے، اور جب طواف مکمل ہوتا اس کے ساتھ ہی پھر وہ ایک جانور کو ذبح کرتے، اور ان کا جو پریسٹ ہوتا، جو پجاری ہوتا، وہ کچا خون جانور کا پی لیتا اور پھر طواف شروع کرتے۔ تو وہ لباس نہیں پہنتے، برہنہ طواف کرتے تھے۔ ایسا مکہ مکرمہ میں ہوا کرتا تھا۔ کون تھا وہ دین ابراہیمی کو واپس لانے والا؟ کون تھا وہ اللہ کے نور کو پھر سے عام کرنا، کتاب کی طرف لوگوں کو لانا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جلوہ گر کیا۔ تو وہ کون ہے حبیب؟ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کے دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو خلیل ہے، اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اللہ نے اپنے دوست سے فرمایا کہ ہمارے لیے گھر تعمیر کرو، تم نے بہت سی قربانیاں دی ہے، بہت سے تم نے کارنامے انجام دیے ہیں، تمہارے سپرد کرتے ہیں یہ عظمت والا کام کہ بناؤ ہمارے لیے گھر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا ہے تو پھر دیواریں شروع کی بنانا، اور پھر جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو بلند کیا اور کعبہ تیار ہو گیا، تو تیار ہونے کے بعد جیسے کوئی مزدور کام کی تکمیل پر مزدوری طلب کرتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اب بھیج اس نبی کو جو اس گھر کو آباد کرے۔ مانگ رہے اللہ سے کہ بھیجو اس نبی کو جو اس گھر کو آباد کرے۔ وہ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ، جو تعلیم دے، کتاب کی آیتیں جو پڑھ کر سنائے، جو لوگوں پر اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائے، ایسے رسول کو بھیج جو تزکیہ نفس کرے، جو پاک کر دے، دلوں کو طہارت دینے والی ذات، دلوں کو تقوی دینے والی ذات وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس طرح سے بھیجا۔ ایک مرتبہ باوجھ بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ باوجھ بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہے
جن کی ہم امتی ہیں اور ہمیں جن پر ناز ہے کہ ہم اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو وہ آقا ہے جن کی آنے کی بشارت اس سے پہلے کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اللہ کے جو انبیاء ہے وہ انبیاء کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم ہر نبی پر ایمان لائے اور ہمیں نہیں معلوم اصل تعداد کتنی ہے رسولوں کی، کتنی ہے نبیوں کی، بس جو کتب میں لکھا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہوئے ہیں، ہم سب پر ایمان لائے ہیں۔ کسی غیر نبی کو نبی نہیں کہتے اور کسی نبی کی نبوت کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ اگر کسی نبی کی نبوت کا انکار کیا تو کافر ہو جائیں گے، اور اگر کسی غیر نبی کو نبی مان لیا تو بھی کافر ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم ہر نبی پر ایمان لائے ہیں، اور انبیاء اور مرسلین کی جو عظمتیں ہیں وہ سب سے بلند ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری خلقت کے آقا ہیں اور رب کے محبوب ہیں، رب کے بندے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے۔ وہ اللہ کا رب العزت خالق کائنات ہے اور یہ مخلوق میں افضل ترین ہے، اور افضل ترین جو انبیاء ہے اس میں سب سے بلند مقام، سب سے بلند مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ساری کائنات میں افضل ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے، اس کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے۔ یہ 5 انبیاء یہ اول العزم ہیں، سب سے بلند و بالا مرتبے والے ہیں۔ اس کے بعد دیگر رسول اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم رسالت میں کسی میں فرق نہیں کرتے، تمام رسول رسالت میں برابر ہے، تمام نبی نبوت میں برابر ہے، لیکن اللہ نے بعضوں پر بعضوں کو فوقیت دی ہے، درجے عطا کیے ہیں۔ ان درجات کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوبین ہیں۔ کسی کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، کسی کو کلام بخشا، کسی کو نجات عطا کر دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ فرما دیا۔ تو الگ الگ شان ہر نبی کی الگ الگ ہوئی، اور ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ معجزے عطا کیے۔ کوئی نبی ایسا نہ ہوا کہ جس کو معجزہ نہ دیا ہو، ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا کیے۔ تو معجزات کے ساتھ آئے، اللہ نے نبوت عطا کی ہے، تو پھر انہیں اللہ رب العزت وحی عطا کرتا تھا، ان پر وحی نازل ہوتی۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھ پر وحی آئے گی، آتی ہے، تو وہ شخص کافر ہے۔ کسی پر جبریل امین کی وحی آتی نہیں ہے، سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو جو لوگ بعد میں پھر سے نبوت کے اعلانات کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہے۔ جیسے غلام احمد قادیانی، قادیان کا رہنے والا ایک باشندہ جو پنجاب کے علاقے میں آتا ہے، اس علاقے کا رہنے والا نے اپنے آپ کو نبی کہا، ذلی نبی۔ یہ شخص بدترین کافر ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، جنہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا، سب سے پہلے نبی محمد الرسول اللہ، فتح باب نبوت پر بے حد درود۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، وہ پہلا نبی کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی ان کا گارا تیار ہو رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق دینا ہے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہاں پر عقیدہ بھی دیا ہے الصلوۃ والسلام کے اندر کہ جو نبوت میں اللہ نے جنہیں پہلے عطا کی ہے، رسالت اللہ نے جن پر ختم کر دی ہے، جو آخری رسول بن کر آئے اور اس کے بعد اب کوئی رسول نہیں، ایسے عظمت اور بلند و بالا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھے ہیں۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کلمے کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ شدید محبت اللہ کے رسول سے کی جائے۔ اللہ کی محبت ایمان ہے۔ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ہم ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر، ہم ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر، ہم ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر، ہم ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر کے خالق اور مالک کو اللہ کو جانتے ہیں، اس بات پر ہم ایمان لائے اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے موت کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ ہم جواب دہ ہیں، خدا کی قسم، اس کی عزت اور جلال کی قسم، ہم جواب دہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو چاہے کر لیا، نہ جواب دینا ہوگا، قبر میں جواب دینا ہوگا، سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس ذات کے تعلق سے کیا کہتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جائے گا، وہاں پر بھی جواب دہ ہے قبر کے اندر۔ پھر اٹھائے جائیں گے تو جس طرح سے پہلی بار پیدا ہوئے تھے، برہنا، نہ ختنہ شدہ، ہم ختنہ کے ساتھ پیدا ہوئے نہ، کیا لباس کے ساتھ پیدا ہوئے نہ، ایسے ہی حشر کے دن نکالے جائیں گے۔ وہ 3 کپڑوں جو لپیٹ کر کفن کے ساتھ قبر میں ڈالا گیا، وہ کفن رہ جائے گا۔ کیا لے کر آیا اس دنیا میں، کیا لے کر جائے گا؟ کچھ لے کر نہیں آیا تھا، صرف اعمال کی تیاری کے لیے آیا تھا، اور جب قبر میں جا رہا تھا تو کیا لے کر گیا تھا دنیا سے؟ 3 چادریں، اور کیا لے گیا؟ عورتیں 5 چادریں، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں، ان کے لیے 5 چادریں ہیں، ہم مردوں کے لیے 3 چادریں ہیں، اور اس طرح قبر میں چلے جائیں گے، اور پھر حشر میں جب نکلیں گے تو چادریں چھوڑ کر نکلیں گے۔ قبر سے نکلتے وقت وہ چادریں بھی ساتھ میں نہیں رہیں گی۔ کیا لے کر گئے تھے اور کیا لے کر آئے؟ کچھ بھی نہیں، برہنہ پھر واپس آئیں گے زمین کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ سوالات کرے گا۔ تو اس وقت کی تیاری کیا ہوگی یہ بتانے والے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ حشر کیا ہے یہ بتانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قبر میں کیا سوالات ہوں گے، تمہیں کس چیز میں تم پڑے ہو، تمہیں کون سے اعمال کرنا ہے، یہ بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ، وہ اس مہینے میں جلوہ گر ہوئے۔ ان سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے محبت کریں؟ ان کی ذات پر ایمان نہ لائیں تو کس ذات پر ایمان لائیں؟ ان پر درود نہ بھیجے تو کن پر درود بھیجے؟ ان پہ سلام نہ بھیجے، اپنے لیے سلامتی کی دعا نہ کر لیں رب سے تو پھر کس پر سلام بھیجے؟ کس سے محبت جتائیں؟ کس کی عقیدت ہے؟ کون ہے جو قبر میں کام آئے گا؟ کون ہے جو حشر میں کام آئے گا؟ کون ہے جو رب سلم کی صدا پر پل صراط پال کر آئے گا؟ کون ہے جب نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار ہوگا، شفاعت کبریٰ کے ذریعے ہمیں قبر میں سے، حشر میں سے کامیابی کی طرف لے جائے گا، صراط پر ہمیں کامیابی سے دکھائے گا؟ وہ ذات محمد ہے، اس ذات کی محبت ہی ایمان ہے۔ ان سے محبت نہیں، ایمان نہیں، ان سے دل میں عداوت ہے، کافر ہے، شدید کفر کرے گا، شدید اگر عداوت رکھے گا، ان سے جتنی نفرت ہوگی اس کا کفر اتنا سخت ہوگا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا ایمان اور لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں، جو جتنا مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، جو جتنا مجھ سے نفرت اور عداوت رکھتا ہے اس کا کفر اتنا سخت ترین ہے۔ سخت کافر ہے وہ شخص جو زیادہ عداوت رکھتا ہے نبی سے۔ ان سے عداوت رکھنا، ان پر درود بھیجنے میں رکاوٹ بننا، ان کے طریقے کو غلط کہنا، ان کی ادنا گستاخی کرنا کفر ہے۔ نبی کی شان میں بے ادبی کرنا، ان کا نام ادب سے لینا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بہت بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑا دربار سجائے، ایسی ایسی مملکتیں اور ایسی ایسی حکومتیں چلائے کہ انہی کا سکہ چلتا۔ لوگ آتے، بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں تو وہ ان کا قانون ہوتا، ہمارا دربار ہے، ہم بادشاہ ہے، ہم شہنشاہ ہے، وہاں پر گھوڑا روک دو، اتر جاؤ، یہاں تک پیدل آؤ، یہاں پر جوتا اتارو، یہاں تک ایسے آؤ ہمارے پاس اور اس طرح سے سلام کرو، ایسے 7 سلام ہم کو کرو۔ بادشاہ مر گیا، قانون ختم ہو گیا، نیا بادشاہ، نیا قانون، نیا سکہ، نیا حکمران۔ بادشاہ بدلتے رہے، قانون بدلتے رہا، پھر بادشاہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، اب وہاں پر گھوڑے سے اتر جانا، یہاں تک ایسے آنا، یہاں پر آ کر سلام کرنا، اور ادھر کو نہیں کھڑنا، ادھر کو کھڑے کر ہمیں سلام کرنا۔ قانون بدلتا گیا، بادشاہ بدلتے گئے، ہزاروں سال سے بادشاہوں کی تبدیلیاں ہوتی رہی، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بادشاہ آتے رہے، اپنا اپنا قانون چلاتے رہے، اور وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن ایک ذات مصطفیٰ ہے، یہ شہنشاہ کونین ہے، یہ شہنشاہ مدینہ ہے، یہ ایسے بادشاہ، ایسے شہنشاہ ہے کہ ان کے لیے جو دربار ہے وہ دربار کے آداب یہ خود نہیں بتاتے، ان کے دربار کا ادب اللہ سکھاتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، ان کے دربار
میں آؤ, آواز اونچی نہ کرو. اگر تم آواز اونچی کرو گے تمہارے اعمال سخت ہو جائیں گے, تباہ ہو جاؤ گے تم, اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. ایسا دربار ہے یہ, مدینے کا دربار ہے, یہ سنہری جالیاں ہیں, اس کے روبرو ٹھہرے ہو. ادب ادب ادب, یہ ذات مصطفیٰ ہے یہاں پر, یہ شہنشاہ کونین ہے, یہ میرا محبوب ہے. تم ان کے دربار میں آئے ہو تو ادب کے ساتھ ٹھہرو, بلند آواز سے بات مت کرو. جیسے عام لوگوں سے تم بات کرتے ہو ایسی بات نہ کرو. یہ قانون کون سکھاتا ہے, یہ ادب کون سکھاتا ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہے جو ادب سکھا رہے ہیں, جو طریقہ سکھا رہے ہیں. ان کا رب انہیں طریقہ بتا دیا ہے کہ ایسا ایسا کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا, اس اعتبار سے کرتے رہنا ہے. یہ تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا. ہم کس کے امتی ہیں, اس امتی ہونے کے حق کو ادا کرنا. اس کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑتے جاؤ, اپنے نبی سے لوگوں کو جوڑتے جاؤ. کفر کی وادیوں میں, اندھیریوں میں بھٹکنے ہوا قوموں کو نکالو وہاں سے, لاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی طرف. یہی ہے محبت رسول کہ خود عمل کریں, دوسروں کو عمل کی طرف بلائیں. اپنے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اس نماز کی پابندی کے ذریعے نبی کو خوش کرنے والا کام, کثرت درود کے ذریعے نبی کا قربت پانے والا کام. اور عشق والی نماز, وہ نماز عشق, وہ تہجد کی نماز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے, تو ایسی نماز ہوتی کہ کچھ حصہ رات میں سو جاتے عشاء پڑھ کر, پھر اٹھتے, جتنا وقت سوئے اتنی دیر تک نماز, پھر سو جاتے, جتنی دیر سوئے پھر اٹھ کر اتنی دیر نماز, پھر سو جاتے, جتنی دیر نماز پڑھے اتنی دیر سوتے, پھر اتنی دیر کے بعد اٹھتے, پھر اتنی ہی نماز, پھر فجر کا وقت آ جاتا. ایک رات میں 3 وقت تہجد ادا کرتے, ایک رات میں 2 وقت تہجد ادا کرتے, ایک رات میں پوری رات تہجد میں گزار دیتے. یہ نبی کی نماز عشق ہے. اور پھر وہ الگ ہے ان کی نماز. ہم پر تو تہجد فرض نہیں ہے, ہم پر صرف 5 نمازیں فرض ہے, اور نبی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 نمازیں فرض کی, اور وہ نمازیں 6 ادا کرتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو کام ہے بہت زیادہ, عرب کی سرزمین اور وہاں کے الگ الگ قسم کے لوگ, اور پھر ان لوگوں کے آپس کے جھگڑے, ان جھگڑوں کو ختم کرنا. یہ جھگڑے فساد آپس میں شیطان کرواتا رہے گا, آپس میں جھگڑے ڈالتا رہے گا, کسی سبجیکٹ پر آپ کو لڑا دے گا. آپ متحد ہو جائیں نبی کے نام پر, محبت رسول کے نام پر اکٹھا ہو جائیں. بعض دفعہ تو اتنا برا حال کرتا ہے کہ مسجد کے اندر جانماز بچھانا ہے, فین لگانا ہے, اے سی لگانا ہے, اس سبجیکٹ پر مسلمانوں کو جھگڑا کرا دے گا. شیطان لعین ہے, آپس میں مسلمانوں کو جھگڑا کر دے گا. تو محبت اور اخوت کا پیغام دیتا ہے میلاد. نبی کی محبت میں اکٹھا ہونے کا یہ پیغام ہے میلاد النبی کا. تو میلاد النبی کا مہینہ ہے, کسی موضوع پر جھگڑا نہ ہو, ہمارا آپس میں اتحاد ہو, باہم ایک ہو جائیں مسلمان, تو پھر ظالم طاقتیں ہمارے آگے جھکی. ہر کوئی اپنی اپنی ایک اینٹ کی دیوار لگا کر الگ الگ ہو جائے. جلسہ ہوگا میلاد النبی کا تو اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے, لنگر ہوگا تو وہ لنگر کے اندر ہم شریک نہیں ہوں گے, ہمارا لنگر دسترخوان الگ رہے گا, ان کا دیوار کے اس طرف بچھے گا, ہمارا دسترخوان ادھر. کیا بات ہے, اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس نبی کے نام پر بھی تفرقہ ڈال لیں گے. کیا حال ہو گیا ہے. ان چیزوں سے بچنا لازم ہے, ورنہ ہلاکت میں پڑیں گے. محبت رسول میں اکٹھا ہو جائیں. دیکھیں قومیں آپ کے آگے جھکے گی, دوسری قومیں آپ کے آگے سرنگو ہوگی جب آپ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو محبتوں کا مینارہ ہے رسول پاک کی محبت, یہ جان ایمان ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ اللہ کی شان ہے. یہ نبی اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ تو جان ایمان ہے مصطفیٰ جان رحمت. ان سے بے پناہ محبت کریں. مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حشر کا دن ہو, مصطفیٰ جان رحمت کالی چادر اور زلفیں لہراتے ہوئے آ رہے ہیں, اور فرشتے ساتھ میں ہیں. اور کیا شان ہوگی کہ اس وقت میں سب اپنے آپ میں نہیں ہوں گے, ہر کوئی پریشان ہوگا. کون ہے اس وقت اللہ کے غضب سے, اللہ کے جلال سے بندوں کی بخشش کی دعا مانگے؟ کون ہے جو اپنی پیشانی رب کے دربار میں رکھ کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے؟ کوئی نہیں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت عطا کی ہے. وہ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے.
وہ ان کو اللہ نے الگ شان دکھائی ہے، مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے اور بخشش کی دعا مانگیں گے اور اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، کہے گا محبوب اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو جو مانگتے ہو عطا کیا جائے گا، اور امت کی بخشش کی دعا مانگیں گے، بخشش کی، گناہوں کی۔ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیا، رمضان کے روزوں کو ترک کیا ہوا ہے، کسی نے حج نہ کیا ہے، کسی نے زکوٰۃ میں بخل کر دیا ہے، کوئی شراب کا گٹکا شراب پی رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سود خوری میں پڑا ہے، کوئی زنا کی طرف جا رہا ہے، کوئی ماں باپ کی نافرمانی، کوئی جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کر رہا ہے۔ کتنا گناہوں کا انبار ہم نے لگا لیا ہے، اب پھر کون معافی مانگ رہا ہے؟ امت کے لیے کون اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے؟ وہ محبوب جس کو اپنا غم ہی نہیں، غم امت میں رب کی بارگاہ میں وہ دعا مانگ رہا ہے، وہ قبر میں، حشر میں اللہ کی بارگاہ میں امتی امتی کہنے والا آقا ہے۔ اس آقا سے محبت نہ کرے، ان کا جشن میلاد نہ منائے، ان کی محبت کے ترانے نہ گائے، ان پر نعت نہ پڑھیں، ان پر سلام نہ پڑھیں، تو پھر کیا کرے؟ کیا کام ہے؟ کیا دنیا سے لے کر جانا ہے؟ اس دنیا سے اور کیا لے کر جانا ہے؟ محبت رسول لے کر جانا ہے، عظمت رسول اپنے سینوں میں رکھنا ہے، ان کی آل کی محبت، ان کے اصحاب کی تعظیم توقیر، یہی تو سرمایہ حیات ہے۔ مدینے کی حاضری یہ ہمارے لیے افتخار ہے، ہماری عزتوں کی بلندیاں ہیں، ان کے در کی ایک لمحے کی حاضری ہماری زندگی کا اثاثہ ہے۔ انہوں نے گھر بنا لیا، انہوں نے کارخانہ بنا لیا، انہوں نے محل تعمیر کر لیا، انہوں نے فیکٹری لگا لی، انہوں نے اتنے ایکڑ زمین خرید لی، سب نے سب کچھ کر لیا ہوگا۔ میرے لیے کیا چاہیے؟ میرے لیے مدینے کی ایک منٹ کی حاضری میری آخرت کی بہتری کے لیے کامیابی کا ضامن بن جائے، اس درس کی حاضری میری زندگی کا اثاثہ بن جائے۔ تو رسول پاک کے دربار کی حاضری مانگو، کثرت درود کرو۔ یہ مہینہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو جس مہینے میں بھیجا وہ مہینہ ربیع الاول ہے۔ ربیع کا مطلب فصل، بہار، ربیع الاول پہلی فصل، پہلی بہار۔ رمضان کا انتخاب نہیں کیا اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے، محرم جیسے مبارک مہینے کا بھی انتخاب نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے اس لیے افضل ہے، رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے اس لیے افضل ہے، نہ، بلکہ رمضان ان کے صدقے میں ملا ہے، عید ان کے صدقے میں ملی ہے، کتاب انہی کے توسل سے ملی ہے، سب کچھ انہی کے ذریعے سے ملا ہے۔ یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے ماوا ہے، اور یہ ہمارے مددگار ہے، یہ حاضر و ناظر ہیں، یہ حیات ہے۔ ہم حیات النبی کے قائل ہیں، ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے موت آنی تھی، آئی، لیکن اس کے بعد وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ یہ جو شہداء ہوتے ہیں، شہداء کی زندگیوں سے بدرجہ اولا ان کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ یہ رسول ہوتے ہیں، یہ انبیاء ہوتے ہیں، ان کے صدقے میں لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے نام پر شہید ہوتے ہیں، وہ شہید حیات جاویداں پا لیتے ہیں۔ تو وہ جن کے صدقے میں ملا ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی؟ تو وہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم لوگ مر کر مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، نہ، ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیویاں دوسری نکاح کر لیں گی، عدت کے دن گزاریں گی، 4 ماہ 10 دن، اور پھر وہ دوسرے سے نکاح کر لے، لیکن رسولوں کی بیویاں شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ رسول زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں، ان کی انتقال کے بعد ان کی بیویاں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ نکاح وہ کرے جس کا شوہر مر جائے، وہ کہاں سے نکاح کرے؟ وہ تو صرف منتقل ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر ایک لمحے کے لیے منتقل ہوئے ہیں۔ ہماری میراث بٹ جاتی ہے، ہمارا مال ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کو اس کے بعد 8واں حصہ دیا جائے گا، 1/8۔ اس کے بعد پھر جو اماؤنٹ بچتی اس اماؤنٹ کو پھر وراثت میں تقسیم ہوگا، بیٹوں کے 2 حصے، بیٹیوں کا 1 حصہ، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹوں کے لیے 4 حصے ہوں گے، 2 بیٹیوں کے 2 حصے، تو اس طرح 6 حصے، 1 لاکھ روپیہ ہے۔ اور اس کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کے لیے کتنا ہے؟ ماں کے لیے 1/8 یعنی 8واں حصہ، 12,500 سمجھ لے۔ اس کے بعد جو رقم بچ گئی اس کے حصے بنائیں گے، اب 8 حصے ہو گئے، 6 حصے ہو گئے، تو اس میں سے 2 حصے بیٹوں کو، 1 حصہ بیٹی کو۔ ایسے ہی اگر پہلے ماں کا انتقال ہو گیا، اس نے جائیداد چھوڑ دی، اس کے نام پر گھر ہے اور وہ گھر 1 لاکھ روپے کا ہے، جائیداد ہے، اور پھر وہ اب اپنے اس کے شوہر کو، مرحومہ کے شوہر کو پہلے حصہ ملے گا، 1/4 یعنی 4 آنے، یعنی 25,000 روپیہ پہلے اپنے شوہر کو، وہ مرنے کے بعد اس کے شوہر کو جائے گی۔
بچے 75,000, وہ 75,000 میں بیٹوں کے لیے 2 حصے, بیٹیوں کے لیے 1 حصہ. یہ شریعت محمدیہ ہے, یہ وراثت کی تقسیم ہے. یہ وراثت کی تقسیم آپ کے لیے موت کے بعد ہے, میری موت کے بعد ہے اگر رقم ہو, لیکن نبیوں کے لیے نہیں, کیونکہ جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کی جو مر گیا ہے, وہ زندہ ہے, ان کی تقسیم ہی نہیں ہوتی وراثت, ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ہم مر جائیں, آپ کا جب انتقال ہو جائے گا تو آپ کو آپ کے گھر سے نکالا جائے گا, کفن پہنا کر شہر کے باہر کے ایک علاقے میں کہیں ڈال دیا جائے گا, گھر سے تو کم از کم نکال کر محلے کی کسی قبرستان میں ڈال دیا جائے گا. لیکن انبیاء کے لیے ایسا نہیں ہے, رسولوں کے لیے ایسا نہیں ہے. وہ حیات ہیں, جب پردہ فرماتے ہیں تو جہاں پر انتقال کیا گیا ہے ہوا ہے, جہاں پر ان کی روح قبض کی ہے وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے, وہ قبرستانوں کو نہیں لے جایا جاتے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پردہ فرمائے, وہ 12 ربیع النور ہی تھا, 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور 12 ربیع النور کو دنیا سے پردہ فرمایا. تو جب پردہ فرمایا تو ان کے مبارک جسم کو جنت البقیع نہیں لے جایا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے قبرستان, ان کے لیے انہی کے گھر میں دفن کیا جاتا ہے. ان کی شان جدا گانا ہے. ہماری عقل کام نہیں کرے گی, ہماری ہوش خرد نہیں سمجھ پائیں گے یہ معاملات کیا ہے. ان کے معاملات میں غلط سلط چیزوں میں خیالات میں مت چلے جائیے, ان کی حیات الگ ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہے, ہم حیات النبی کے قائل ہیں. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں عطا بھی کرتا ہے. یہی ایمان ہے, یہی عقیدہ ہے. رسول پاک کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں, ان سے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. شدید محبت کرے اپنے رسول سے, اپنے آقا سے, اور میلاد النبی منائیے, بہت اچھے انداز میں منائیے. لیکن ان حالات میں جبکہ گنیش وسرجن جلوس وغیرہ چل رہا ہے تو یہ ہندو مسلم فساد کی طرف کوئی پولیٹیکل پارٹی کر دے تو ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. تو ہم ان چیزوں کے لیے نہیں, بلکہ ان دنوں میں یہ ریلی وغیرہ نہ نکالیں, کوئی اس طرح سے کرنا ضروری نہیں ہے. ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسولوں پر, لیکن یہ میلاد النبی کا جلوس ہمارا ایمان نہیں ہے, بلکہ یہ علامت ہے, محبت کا ایک کام ہے. ٹھیک ہے آنے والے سال کریں گے, ابھی جلسہ کریں, جلسے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. تو اس دن جب کہ آپس میں جھگڑے کا, دوسری قوم کے ساتھ تناؤ کا اندیشہ ہو تو اس دن کو جلوس کو کینسل کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی ریلی وغیرہ نہ نکالیں, چھوڑ دیں, ریلی نہ کریں اس سال. اللہ نے چاہا تو آنے والے سال اور بہتر طور پہ کریں گے, جب حالات بہتر ہوں گے جب کریں گے. یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ سب کریں, لیکن حالات کو بھی نظر رکھنا چاہیے. ایک مسلمان بالکل کیا حالات ہے اطراف سے بے خبر نہیں رہ سکتا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اکثریت دوسروں کی ہے تو وہاں کے حالات پر نظر رکھنا یہ اقلیت کی خاص ذمہ داری بنتی ہے. اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو, اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو, تمام حالات کو سمجھنے کے لائق بناؤ. بڑا پروگرام انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی ہوگا, اس مسجد میں ہوگا یا عیدگاہ میں ہوگا. اللہ نے چاہا تو بہت بڑا میلاد کا جلسہ ہوگا اور بہت کامیاب ہوگا. رسول پاک کی محبت میں لوگ جوخ در جوخ نکل کر آئیں گے. عقیدت اور محبت میں ٹھیک ہے جلوس کینسل ہے, لیکن گھر کے اندر تو فاتحہ دلائی جا سکتی ہے, ان کے نام سے صدقہ کیا جا سکتا ہے, ان کی محبت میں کسی یتیم کے گھر میں اناج ڈالا جا سکتا ہے, کسی غریب بچے کی پڑھائی کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. مسجدوں کے اندر جہاں پر فین کی ضرورت ہے, لائٹ کی ضرورت ہے, رسول پاک کی محبت میں لا کر فین لگائے جا سکتے ہیں, اے سی لگایا جا سکتا ہے, مسجد کی تعمیر میں پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے, غریبوں میں یتیموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جشن میلاد منا رہے ہیں تو اچھے اچھے جھنڈے لگائیے, لیکن جھنڈوں پر کلمہ لکھا ہوا نہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے. اگر وہ گر گیا نیچے تو کتنی بڑی بے حرمتی ہوگی. تو ایسا جھنڈا نہ لگائیں, بلکہ سبز جھنڈا ہو, ہرا رنگ کا سادہ سا جھنڈا ہو, بھلے اس کے اوپر گولڈن کلر کی پینٹنگ وغیرہ کچھ اس طرح سے ہو, راش ہے, تمام وہ چیزیں, لیکن جھنڈے پر یا اللہ یا محمد ایسا لکھا ہوا نہ ہو. اس سے وہ گر جائے گا, بے حرمتی ہوگی. سبز گنبد بھی اس پر نہ ہو, کعبہ معظمہ کی تصویر بھی اس پر نہ ہو, سادہ سا جھنڈا ہونا چاہیے, ہونا بھی چاہیے. اپنے اپنے گھروں پر ہرے جھنڈے لگائیے, ایک جھنڈا کم از کم لگائیے کہ ہمارے گھر پر بھی ایک جھنڈا رہے. رسول پاک کی محبت کا جھنڈا بلند کیجئے. حشر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی محبت رسول ہی کام آئے گی. تو چہروں پر داڑھی کی سنت بھی سجانا ہے,
صرف ظاہر میں جھنڈا لگا دیا کافی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز بھی اللہ کے رسول نے ہم پر فرض کی ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہ نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے, رمضان کے روزے بھی پورے رکھنا ہے, زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے, حج بیت اللہ بھی ہے. یہ شراب, زنا, چوری, ڈکیتی, قتل و غارت گری, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرنا, مال ہڑپ لینا, لکھا پڑھی میں غبن کر دینا, دھوکے کے ذریعے مال کمانا, یہ سب حرام سے بچنا بھی ہے. اپنی سیرت کو تبدیل کریں. اپنی سیرت مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.